الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورة النحل آیت نمبر 71۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ واللہ اور اللہ تعالی نے فضل فضیلت بخشی بعضکم تمہارے بعض کو علی بعض بعض پر فی الرزق رزق میں۔ فما الذین فما تو نہیں الذین وہ لوگ فضلوا جنہیں فضیلت دی گئی برادی ہرگز لوٹانے والے رزقہم اپنے رزق کو علی ما اس پر جو ملکت مالک بنے ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ فہم پس وہ فیہ اس میں سواء برابر ہوں۔ افا بنعمت اللہ کیا پس اللہ کی نعمت کا یجحدون وہ انکار کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت بخشی ہے، پس وہ لوگ جنہیں فوقیت دی گئی ہے کسی صورت اپنا رزق ان غلاموں پر لوٹانے والے نہیں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اس آیت کے ضمن میں 3 باتیں ہم سمجھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے غلاموں کو اپنے رزق اور اختیار کا کوئی حصہ دے کر اپنے برابر کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ وہ بھی انسان ہیں اور بالکل تمہاری طرح ہیں تمہارے غلام، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تمہارے پاس مال و دولت ہے، اپنی مال و دولت ان کو دے کر اپنا شریک بنا لیں کہ وہ غلام نہ رہیں بلکہ آپ کے ساتھ مل جائیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ جنس بھی ایک ہے، انسان ہے، ایسا کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں کہ اس جنس میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس کے پیدا کیے ہوئے بندے کو غلام کو پکڑ کر اللہ تعالی کا شریک بنا دیتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1185 دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مشرک لوگ طواف کس طرح کرتے تھے؟ طواف کرتے ہوئے جو دعا پڑھتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، ہمارا تلبیہ تو یہ ہے نا، لبیک لا شریک لک، یہ الفاظ ہیں، ان کے اس کے ساتھ اضافی الفاظ بھی تھے، لبیک لا شریک لک، ہم تیرے لیے حاضر ہیں، کوئی تیرا شریک نہیں، الا شریکا هو لک، ہاں ایک شریک ہے لیکن وہ بھی تیرا ہے، تملکہ وما ملک، یہ بھی 7 الفاظ کہتے کہ جس کا مالک بھی تو ہے وہ مالک نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان کی عقل کا ماتم کیجئے کہ اللہ تعالی کے مقابلے میں ایک تو اس کی مخلوق کو پیش کر رہے ہیں، مالک کے مقابلے میں مملوک کو پیش کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسرا دیکھیں کہ جنس بھی ایک نہیں ہے، اور اللہ کا پیدا کیا ہوا حقیر سا بندہ اس کو اللہ تعالی کے ساتھ جوڑ دینا اور پھر خود ہی اعتراف بھی کرنا کہ وہ تو ہی اس کا مالک ہے، لیکن پھر اس کو شریک بنا رہے ہیں اللہ تعالی کا، کتنی عجیب بات ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، یہی حال ہمارے، کیونکہ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے نا، قیامت تک کے لیے، تو یہ حال آج بھی یہ جو درباری لوگ ہیں، مزاروں والے، درباروں والے، ان کی صورتحال بھی بالکل اسی طرح ہے۔ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی دستگیر، داتا، گنج بخش یا اور اس طرح کے جو القابات ہیں وہ ان ہی لوگوں کو دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، گویا ان کو اللہ کے مقابلے میں کہتے ہیں نہیں ایسا نہ کہیں، احترام ضرور کریں بابوں کا، کیونکہ یہ بھی کچھ کرتے ہیں،
کیا کرتے ہیں بھائی؟ کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی ایک دلیل نہیں لائی جا سکتی اس پر، بلکہ یہ واضح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو کمیونسٹ لوگ ہیں ان کا نظریہ کیا ہے کہ تمام لوگوں کے پاس ایک جیسا رزق ہونا چاہیے۔ کمیونسٹ انہیں اشتراکی بھی کہتے ہیں۔ گویا ان کا نظریہ یہ ہے کہ رزق ایک جیسا ہونا چاہیے، جس کے پاس زائد ہو اس سے چھین لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، نہ کائنات کا نظام اس کے ساتھ چل سکتا ہے، نہ کبھی ایسا ہوا ہے۔ ان کے اس قول کی بھی تردید ہو گئی۔ دوسرا پھر ساتھ جو کمیونسٹ حکام ہیں، وہاں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو کمیونسٹ حکام ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، عہدیداران، کیا ان کا جو معیار زندگی ہے وہ ایسا ہے کہ جو کمیونسٹ عوام کے ساتھ ملتا جلتا ہو؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ گویا ان کا قول دو اعتبار سے غلط ہوا، ایک تو قرآن مجید میں رد آ گیا اسی آیت کریمہ میں، اور دوسرا ان کا جو عمل ہے، طرز عمل، وہ بھی اس کے خلاف ہے کہ جو ان کے عہدیداران لوگ ہوتے ہیں، حکام لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو سٹیٹس ہے یا ان کی جو حیثیت ہے، جو معیار زندگی ہے، وہ اپنی عوام کے کیا ہے؟ برخلاف ہے۔ آگے فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، واللہ اور اللہ تعالی نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، ازواجن بیویاں، وجعل اور اس نے بنائے لکم تمہارے لیے، من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، بنین بیٹے، وحفدہ اور پوتے، ورزقکم اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، افبالباطل کیا پس باطل پر، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا، ہم وہ یکفرون انکار کرتے ہیں۔ حافدہ جو ہے یہ باب ضرب حفظ یحفظ سے حافظن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خدمت اور اطاعت میں جلدی کرنے والا۔ قنوت نازلہ جو ہوتی ہے نا نماز میں، اس میں بس اوقات یہ الفاظ بھی ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِظ، تو یہ حفید اس کی آگے جمع حفداء بھی آتی ہے، حافظ اور حفید بیٹوں کو اور پوتوں کو، اولاد کی جو اولاد ہے، اسی طرح خادم اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں چار باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تنہائی اور وحشت دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو ساتھی دیا ہے، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ ساتھی اس کی جنس یعنی انسان سے دیا، کیونکہ دوسری جنس سے نہ انس حاصل ہو سکتا ہے، نہ سکون اور موافقت حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمارے والد گرامی سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے باوجود سکون تبھی حاصل ہوا جب انہیں اپنی جنس سے بیوی ملی۔ اسی سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں نا کہ فلاں جن کا فلاں عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے یا اس کا کسی جننی کے ساتھ نکاح ہو گیا، تو یہ ساری باتیں افسانہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی سے اولاد اور پھر اولاد کی اولاد، وہ پوتے ہوں نواسے ہوں، یہ اللہ تعالی نے عطا کیے ہیں، تو یہ بڑھاپے میں بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوتے ہیں، سہارا بنتے ہیں، اور خوش دلی سے بابا کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے نام اور نسل کی بقا کا پھر آگے ذریعہ بنتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پھر ان سب کی زندگی کی ہر ضرورت کے لیے پاکیزہ رزق
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو آگے کیا فرمایا؟ افا بالباطل یؤمنون، اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا اپنے بنائے ہوئے خداؤں، حاجت رواؤں، مشکل کشاؤں، داتاؤں کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے ہی بیماری سے شفا دی، بیٹا دیا، روزی بخشی، حالانکہ وہ سب باطل ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سچا معبود ہے اور تمام احسانات اسی کے ہیں، اس کی نعمتوں کی ناشکری اور انکار کرتے ہیں، اور اس کی بجائے بتوں اور بزرگوں کے احسان جو ہے وہ آگے بتاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے تندرستی بخشی ہے، یہ بیٹا بھی انہوں نے دیا، روزی دینے والے بھی وہ ہیں، حالانکہ سارے کے سارے یہ باطل لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کی حیثیت کیا ہے؟ اگلی آیت دیکھیے، وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا کی، ما لا، جو نہیں، یملکو، مالک، اختیار رکھتے، لہم، ان کے لیے، رزقاً، معمولی رزق کا بھی، معمولی سے رزق کا، من السماواتی، آسمانوں سے، والارض، اور زمین سے، شیئاً، کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور وہ طاقت نہیں رکھتے، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہیں اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ہے حیثیت۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، من دون اللہ جو ہے نا اللہ کے علاوہ، اس میں ہر بت، آستانہ، زندہ مردہ بزرگ، تھان، ہر قسم کا بنایا ہوا مجسمہ اور سارے کے سارے لوگ شامل ہیں۔ اس لیے آگے یہ جو لفظ ماں کا استعمال کیا نا، ماں، یہ آپ گرامر میں پڑھتے ہیں، من اور ماں ہیں تو دونوں ایک، لیکن تھوڑا سا ان میں فرق ہوتا ہے۔ من جو ہے نا، من یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کے اندر عقل ہو، اور ماں ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن میں عقل نہ ہو۔ جیسے کوئی آدمی آئے تو ہم کیا کہتے ہیں پوچھنے کے لیے، من ھذا، یہ کون ہے؟ چونکہ اس کے اندر عقل ہوتی ہے تو ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، من۔ لیکن اگر کرسی پڑی ہوئی ہے تو ہم کیا کہیں گے، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو کرسی چونکہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، لہذا اس کے لیے ما کا استعمال ہے۔ یہ فرق آپ پہلے بھی جانتے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ یہاں آیت میں ہم اس فرق کو لائیں اور پھر سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی حقارت نظر کے ساتھ ان کو دیکھا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا، یہاں ما آیا ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے پیر، فقیر، بزرگ، وہ زندہ ہوں، مردہ ہوں، ہر قسم کے بنائے ہوئے مجسمے، اور خواہ وہ علماء کیوں نہ ہوں، جن کو پیچھے سے بس وہ اپنایا جا رہے ہیں، سارے کے سارے یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر عقل کا مادہ بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے ان کے اندر۔ اور آگے رزقاً جو لفظ بول رہا ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں یہ ناکرہ ہے، اسم کی ایک اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں نا، معرفہ اور ناکرہ۔ تو یہ ناکرہ ہے، ناکرہ کا آپ ترجمہ جانتے ہیں، کچھ، معمولی، کوئی ایک ایک وغیرہ کیا جاتا ہے، اس لیے رزقاً کا یہاں ترجمہ کیا ہے، معمولی سا رزق بھی، کم سے کم تر رزق بھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، اور ساتھ اس کی تاکید کے لیے شیئن بھی آ گیا، کچھ بھی، یہ بھی ناکرہ ہے، یعنی ذرہ سا حصہ بھی نہیں۔ مشرک ان کی جہالت کی طرف یہ ذکر ہے کہ معبودوں کو پوچھتے پکارتے ہیں، اور وہ ایسے معبود ہیں کہ آسمانوں میں سے کسی بھی طرح کے رزق کی کچھ بھی ملکیت نہیں رکھتے، نہ آسمان سے بارش برسا سکتے ہیں، نہ زمین سے کچھ اگانے کے قابل ہیں، نہ کوئی چیز پیدا کرنے کے قابل ہیں، نہ جو چیز اگے اس پر کوئی اختیار رکھنے کے قابل ہیں، تو وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ ایک بڑا زبردست جواب ہے اس سوال کے لیے، یا اس گمان کے لیے، اس غلط ظن کے لیے جو کہتے ہیں کہ آج بھی آپ کو وہی لوگ ملیں گے
کہ ہاں مانتے ہیں مالک واقعی اللہ تعالیٰ ہے، اس پر ہمارا اتفاق ہے، آسمان سے بارش وہ بھی اتارتے ہیں، ہم مسلمان ہیں بھائی، بات مانتے ہیں، لیکن ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، چونچ کیا مارتے ہیں، ہاں ہاں بس بات یہ ہے کہ ہمارے جو دستگیر ہیں نا، جو بزرگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے خزانوں میں سے ان کو خزانے دیے گئے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ دلوا سکتے ہیں، جو چاہیں اللہ تعالیٰ سے منوا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ ولا یستطیعون میں ان سب برے گمانوں کا رد موجود ہے، کسی بھی قسم کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک ظالم نے یہاں تک لکھا ہے، فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، کہتا ہے اولیاء کو اللہ کی طرف سے یہ طاقت ملی ہوئی ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو راستے سے واپس لے آتے ہیں، اور اسی غلط نظریے کی بنیاد پر میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، کہتے ہیں جی فلاں ہمارے جو بزرگ تھے، نام نہیں میں لیتا، وہ کوئی جب ملک الموت آیا، روحیں قبض کر لیں اور اللہ کی طرف لے کر جا رہا تھا، تو پیر صاحب کو پتہ چلا ہے، بزرگ صاحب کو، تو انہوں نے پیچھا کیا اور اس ملک الموت سے وہ جو روحیں لے کر جا رہا تھا، اس سے روحیں واپس دلا کر وہ جو ان کے مرید تھے یا جو بھی تھے واپس لوٹا دی گئیں اور وہ پھر زندہ ہو گئے۔ گویا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اس کو قبض کیا جائے، اس کا فرشتہ آ رہا ہے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، لیکن حضرت صاحب جو بابا جی ہیں، بزرگ صاحب ہیں، کوئی پیر فقیر ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں، ابھی اس کو موت نہیں دینی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبیث لوگ ایسے ہیں، پہلے تو ہم کہتے ہوتے تھے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے گستاخ ہیں، لیکن یاد رکھیے انبیاء تو درکنار، یہ تو اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں۔ یہ واضح اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجیں کہ اس کی روح قبض کرو، اور وہ آگے سے بزرگ کہے جی نہیں نہیں ابھی اس کو ضرورت ہے زندگی کی، وہ زیادہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ آج بھی موجود ہے۔ یاد رکھیے گا سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6 کا بار بار مطالعہ کیا کریں، ایسے لوگوں کے رد کے لیے یہ بہترین دلیل ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ سادہ سی بات ہے، یہ جو لوگ ہیں نا جن کی عبادت ہو رہی ہے، دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نیک لوگ ہوتے ہیں اور دوسرے بد ہوتے ہیں۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں، کوئی بڑے عالم یا بڑا تہجد گزار اللہ کا ولی فوت ہو جائے، اس کو پتہ بھی نہ ہو، بیچارے کو پیچھے سے اس کا مقبرہ بنا لیے جائے، اس کی پرستی شروع کر دی جائے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو خود ہی یہ چاہتے ہیں۔ تو یہ ہر قسم کے لوگ وہم عن دعائہم غافلون، مشرکین جو پکارتے ہیں نا ان کو قبروں کے پاس جا کر، وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں پیچھے سے، وہ اپنے ایک میدان کے اندر ہیں، ان کا اپنا عالم ہے، عالم برزخ۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیے قیامت کے دن وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب لوگ جمع کیے جائیں گے، میدان محشر ہے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ ان کے مخالف بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ لوگوں نے جو عبادتیں کی ہوں گی، جو ان کو پکارا ہوگا، وہ ساری چیزوں کا انکار کر دیں گے۔ ادھر کہاں جائیں گے یہ لوگ پھر؟ اس لیے یہ جو وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اس کے اندر ساری تفصیل آ گئی کہ ہر قسم کے جو لوگ اللہ کے مقابلے میں کھڑے کیے جاتے ہیں، وہ نیک ہوں بد ہوں جو بھی ہوں، کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سارے کے سارے اختیار اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں۔ آگے فرمایا فَلَا تُضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، فَلَا تُضْرِبُوا، پس تم مت بیان کرو، للہ اللہ کے لیے، الامثال مثالیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ ضرب یضرب کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے، مثال بیان کرنا بھی ہوتا ہے، اور بھی کئی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ جی اس کا پس منظر کیا ہے کہ مشرک کہتے تھے جس طرح بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں، درباری ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، جو اس کی سلطنت میں دخیل ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، بادشاہ کو ان کی ماننا پڑتی ہے، سننا پڑتی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہ معبود اللہ تعالی کی سرکار میں صاحب اختیار ہیں،
اس واسطے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مثال غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ ہر کام خود نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر کام خود کر سکتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ مثال آج کل کے مشرک لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ بھی دیتے ہیں، اور مثالیں دیتے ہیں۔ جی آپ دیکھ لیں پاکستان جو ہمارا ملک ہے اس کا جو صدر ہے مثال کے طور پہ، آپ ڈائریکٹ اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کو وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، آپ کو سیڑھی لگانی پڑے گی، پہلے اپنے علاقے کے جو بڑے حکومت کی طرف سے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ ملنا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ اوپر جائیں گے۔ اسی طرح یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو بابے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مثال غلط ہے، اس طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیان نہ کیجیے اور ہرگز نہ کیجیے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ مثالیں دینے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ آگے چلیے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، یہ کچھ آگے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کریں گے۔ ضرب اللہ تعالیٰ نے بیان کی، مثلا ایک مثال، عبدن ایک غلام کی، مملوکن جو کسی کی ملکیت میں ہے، مملوک، لا یقدر وہ طاقت نہیں رکھتا، علی شیء کسی چیز پر بھی، ومن اور وہ جسے رزقناہ کہ ہم نے اسے دیا، منا اپنی طرف سے، رزقا حسنا اچھا رزق، فہو پس وہ ينفق خرچ کرتا ہے، منہ اس سے، سرا پوشیدہ، وجہرا اور ظاہرا، هل یستوون کیا وہ سب برابر ہیں؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرہم بلکہ ان کے اکثر، لا یعلمون نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا تو وہ اس میں پوشیدہ اور کھلم کھلا خرچ کرتا ہے، کیا وہ برابر ہے؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ عبدن کا مطلب غلام ہوتا ہے، لیکن یہاں ساتھ مملوکن کی تصریح کر دی، صراحت کر دی، مراد وہ جو عام غلام ہے، کیونکہ ویسے عبد کے اندر تو سارے غلام شامل ہیں، سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں۔ جی اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، مملوک جو غلام ہے، ملکیت میں لایا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں لفظ مالک آتا ہے، لیکن مالکن لانے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا۔ یہ اس لیے ہے کہ انسان حقیقی مالک نہیں ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا عطا کردہ ہے، اور ساتھ اس بات کی بھی یاد دہانی کروا دی کہ ہمارا عطا کردہ پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے رہا کرو، اپنا سمجھ کر چھپا نہ بیٹھو اس کو۔ آگے فرمایا هل یستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک خرچ کرنے والا ہے، ایک جس پر خرچ کیا جا رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ اگر دیکھیں تو یہ دونوں انسان ہیں، ذہنی اور جسمانی ساخت، قوتوں میں تقریباً ایک جیسے ہیں، یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر باقی جو چیزیں ہیں جو ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں وہ برابر کیسے ہو گئے؟ بت ہیں، بزرگ ہیں، نبی یا فرشتہ ہیں، زندہ یا مردہ ہیں، جو سارے کے سارے اللہ کی مخلوق اور مملوک ہیں، وہ ساری کائنات کا خالق اور ہر چیز کا مالک ہے، یہ نہیں ہے سارے۔ تو کیا ایک نبی یا ایک فرشتہ اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سوال چونکہ اس کے اندر ہی جواب موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ، یعنی جو ہے نا کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں، اس کا خود ہی جواب دے دیا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے کہ ایسی عمدگی سے تمہیں اور کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا۔ بل اکثرہم لا یعلمون جو کہا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ توحید کی حقیقت کو پہچانتے تھے،
مگر ضد عناد کی وجہ سے تثلیث اور مردہ پرستی پر ڈٹے ہوئے تھے، اور کچھ نہیں بلکہ اکثر لوگ ایسے تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جی آگے مزید اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مثال بیان کی، وضرب اور بیان کی اللہ تعالی نے مثلا ایک مثال، رجلین دو آدمیوں کی، احدہما ان دونوں میں سے ایک، ابکم گونگا ہے، لا یقدر وہ طاقت نہیں رکھتا، علی شیء کسی چیز پر بھی، وہو اور وہ، کل بوجھ ہے، علی مولاہ اپنے مالک پر، اینما جہاں کہیں بھی، یوجہ وہ بیچتا ہے اسے، لا یأتی وہ نہیں لاتا، بخیر کسی بھلائی کو، حل یستوی کیا وہ برابر ہیں، ہوا وہ، ومن یأمر اور جو حکم دیتا ہے، بالعدل عدل کے ساتھ، وہو اور وہ، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر بھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جو مثال بیان کی ہے وہ پچھلی آیت میں بیان کی گئی مثال سے بھی زیادہ واضح ہے۔ یہ جو ابکم لفظ ہے نا، گونگا، اس کے ساتھ اس کا بہرا ہونا بھی لازم آتا ہے، کیونکہ آدمی سن کر ہی بول سکتا ہے۔ تو آتے ہیں، یہ دو آدمیوں کی مثال ہے، ایک کے اندر 4 خامیاں ہیں اور دوسرا جو ہے اس کے اندر 2 خوبیاں ہیں، خامیاں نہیں ہیں۔ پہلا جو آدمی ہے جس کے اندر 4 خامیاں ہیں، پہلی خامی کیا ہے کہ وہ ابکم ہے، گونگا ہے، نہ سنتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ دوسری خامی کیا ہے کہ لا یقدر علی شیء، یعنی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، چلیں بول نہیں سکتا تو کسی ہنر کا مالک ہی ہو، ہاتھ پاؤں ہلا کر یا سر پر بوجھ اٹھا کر کچھ کما سکے، لیکن وہ بھی نہیں۔ تیسرا کیا ہے، تیسری خامی کہ وہ آزاد نہیں بلکہ غلام ہے، اور غلام بھی ایسا بیکار کہ مالک کو ہی اس کا سارا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ چوتھی خامی کیا ہے کہ مالک اسے جہاں بھی بھیجے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بیچارہ راستہ ہی معلوم نہ کر سکا، نہ پوچھ سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے اندر 4 خامیوں کی بجائے 2 خوبیاں ہیں، 4 خامیاں نہیں ہیں اور کوئی بھی خامی نہیں، صرف بلکہ 2 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی کیا ہے کہ وہ لوگوں کو عدل کا حکم دیتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، وہ نہ ابکم ہے اور نہ ہی لا یقدر علی شیء ہے۔ دوسری صفت اور خوبی کیا ہے کہ ہوا علی صراط مستقیم، یعنی وہ صحیح ترین راستے پر قائم ہے، جو سب سے مختصر اور سب سے پہلے منزل پر پہنچا دینے والا ہے، یعنی وہ نہ کسی کے بوجھ پر ہے، نہ راستے سے سراسر واقف ہے۔ تو یہ لوگ جو دونوں ہیں، ایک کے اندر 4 خامیاں ہیں اور دوسرے کے اندر 4 خامیوں کی بجائے 2 خوبیاں ہیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اب سمجھیے یہ بات کہ مشرکین لوگ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے کے اندر جو بت بناتے ہیں، وہ 4 خامیاں کیا بلکہ اس سے زیادہ خامیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو کیا ہے کہ وہ خود ساختہ ہوتے ہیں، قبریں ہیں یا کچھ اور ہیں، خود بناتے ہوئے، وہ سنتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، بلکہ الٹا وہ بوجھ ہیں جو ان کی عبادت کر رہے ہیں، جو ان کے پجاری ہیں، وہی ان کی مصیبت اٹھاتے ہیں، پتھر لاتے ہیں، اینٹیں لاتے ہیں، سیمٹ لاتے ہیں، پھر مستری منگواتے ہیں، لا کر پھر ان کو بنواتے ہیں، پھر ان کی حفاظت کرتے ہیں، ہر قسم کی حفاظت۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے، چند دن پہلے یہ خبر آئی تھی، چند دن سے مراد یہ ہفتہ 2 ہفتے ہیں، خبر آئی تھی کہ میں نام تو نہیں لیتا، ہلکا سے اشارہ کرتا ہوں، فلاں فلاں جو مورتیاں بنائی ہوئی ہیں ان کے اوپر جو ہے سردیاں ہیں چونکہ، تو کپڑے جو ہے نا ان کے اوپر جو سردیوں والا لباس ہے، جرسی ہے، کوٹ یا ٹوپی، اس طرح کی چیزیں وہ بھی ان کو پہنائی گئی ہیں کہ ان کو بھی سردی لگتی ہے۔ ان کی عقل نہیں ہوتی مشرکین کی،
گویا ان کی حفاظت ہر طرح کی کرتے ہیں. پھر اگر وہ کہیں سے ٹوٹ جائے مرمت بھی کرواتے ہیں. پھر جو موحد لوگ ہیں جن کے پاس سلطہ موجود ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جیسے توڑا تھا بتوں کو، تو ایسے موحدین سے حفاظت کے لیے پہرا دیتے ہیں، پھر ان کی صفائی کرتے ہیں. تو یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف یہ اتنی خامیاں ان کے اندر موجود ہیں. علی کل حال خالق الگ چیز ہے، مخلوق الگ چیز ہے. خالق ہے، مخلوق کو خالق کی جگہ پیش کرنا مناسب نہیں ہے اور بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کم عقلی اور کم مائگی کی دلیل ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے.